خنزیر کھادا جا سکتا لیکن قرآن دی آیات نو تبدیل کر کے پیسے نہیں لے جا سکتے۔ اگر بھوکے مر رہے ہو تو کتے دا گوشت کھا لو، لیکن اللہ دی آیات نو بیچنے دی اجازت نہیں۔ اللہ کیا او میں معاف کر دے سی، لیکن قرآن یہ غداری ہے، یہ جرم نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ جرم نہیں، یہ غداری ہے، اور غدار کی سزائے موت ہوتی ہے۔ من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، تو ہم انہیں رب الہ اور معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدہ تو آج دا تا اپنے آپ نو سنی سدانا والا پیراں نو سجدہ بھی کردا، قبراں تے سجدہ بھی کردا۔ میں خود ویکھ کے میں کسی دی گل نہ مندا، میں علی اجویری دے دربار تو خود ویکھ کے ہے۔ ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے پھر کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتے ہو کہ وہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی، جب کچھ نہیں تھا تو اس نے وجود بخشا، تو جب وجود آ گیا ہے یہ وجود ختم ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین۔ میرا پیغمبر اگر دنیا اور جہان کی کامیابی چاہتا ہے کبھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، اگر بنائے تو زندگی کے سارے عملوں پہ ایک لمحے میں پانی پھیر دوں گا۔ نہیں، شیطان کی سنتا ہے لیکن ہماری اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بھی بڑے مجرم ہیں، اپنے آپ کو شیطان سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ جس طرح سر عام اس کی قرآن کی مخالفت کی تھی، اسی طرح سر عام اس کا رجوع بھی کریں۔ مولوی سر عام تقریر اور کر کے تو پھر بعد کمرے پہ کہا دیں جی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، نہیں، اسی طرح پھر مجمع عام میں اس کی اصلاح بھی کریں، اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اس کی وضاحت بھی پیش کریں گے۔ الا الذین تابوا، صرف توبہ قابل قبول نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے توبہ کرے۔ عام مجرم جرم کرے اس کی توبہ مصلی پہ کرے گا، قبول ہو جائے گی، لیکن مولوی حق چھپانے والا اگر مسئلے میں گڑبڑ کرے گا تو اس کی وضاحت بھی برسرے عام کرے گا۔ تو اللہ نے مہلت دیتی ہے نہیں دیتی؟ اللہ کے اگر تو اے بھی کوڑے دوڑا لے زور لا لے، لیکن میں بھی رب ہو کے میں قسم کھا رہا کہ جڑے میرے بندے انہاں دے تے الا عباد مخلصین، جنہ میری خالص توحید دا جام پی لیا تو انہاں دا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیاتنا، ہماری آیات، بینات، بالکل واضح اور روشن،
قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، یا اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے، بد دل ہو، تو اس کی وہ آیات جو ہمارے طبیعت کے مطابق نہیں، جو مسئلے ہمیں اچھے نہیں لگتے، بد دل ہو، انہیں تبدیل کر دے۔ قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ما یکون لی، اللہ نے مجھے یہ حق نہیں دیا، ان ابدلہ، دوسرا قرآن لانا تو دور کی بات ہے کہ میں اس آئے ہوئے قرآن کے کسی مسئلے میں تبدیلی کر سکوں، من تلقاء نفسی، اپنی خواہش کے مطابق۔ کیا لفظ ہیں؟ آپ کی خواہش نہیں، میں اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنی خواہش کے مطابق کوئی مسئلہ تبدیل، اس کے انشاءاللہ میں بتلاؤں گا آپ کو۔ ان اتبع، نہیں ہے حکم مجھے تابع داری کا، الا ما یوحی الیہ، مگر صرف اسی چیز کی تابع داری جس کی میری طرف وحی کی گئی، یعنی میں وہ کام کرنے کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آ جائے، اور اگر میں اس کے خلاف کروں، انی اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں اس قرآن کے کسی حکم کی مخالفت کروں، ربی، اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ کس بات کو میں خوف رکھتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھ سکتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ اس کی خبر دے سکتا، یعنی یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو میں خود تلاوت بھی، بدلنا دور کی بات ہے، یہ جو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یہ بھی اللہ کے اختیار سے کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے اختیار نہ دے تو میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس کی کوئی بات سمجھا سکتا ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، باقی کوئی بات اپنی طرف سے کرنا تو میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، ایک معتبر حصہ گزارا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک 40 سال کا حصہ گزارا ہے، فقد لبثت، میں تمہارے اندر رہ چکا ہوں، فیکم، تمہارے اندر، عمرا من قبلہ، اس سے پہلے زندگی کا حصہ، افلا تعقلون، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، فمن اظلم، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے، اس سے بڑا کائنات میں ظالم کون ہے، ممن افترا، جو اپنی طرف سے گھڑ لے، بہتان بنا لے، انسان دوسرے انسان کے خلاف بہتان نہیں بنا سکتا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ، اللہ کے خلاف کوئی جھوٹی بات بنا لے، کاذباً، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، او کذب بآیاتہ، یا وہ اللہ کی آیات کو سرے سے جھٹلا دے، یعنی یہ اللہ کی آیات ہی نہیں، انہ لا یفلح المجرمون، اللہ ایسے مجرموں کو کبھی بھی کامیابی اور فلاح نہیں دیتے۔ اچھا، یہ کیوں کہتے تھے قرآن کو تبدیل کر دیں؟ اللہ نے وہ بات بتلائی ان کے دل والی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
چونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَعْبُدُونَ، ان کا حال یہ تھا، یعبدون، وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اپنی من کے خدا کی، ما لا یضرہم، جس کی عبادت کی جائے وہ کم از کم اتنا فائدہ تو دے کہ اگر کوئی مصیبت آ دے وہ ٹال دے، کوئی فائدے کا کام ہو تو وہ اس کے لیے کر دے۔ تو ان کی حالت یہ تھی، ما لا یضرہم، جو نہ نقصان دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دینے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ کتنا کچھ ہے، وَیَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، یہ کہتے ہیں یہ نفع اور نقصان خود نہیں دیتے، یہ اللہ سے کروا دیتے ہیں، یہ اللہ سے، یعنی اللہ انہاں دی موڑدا نہیں تے ساڈی سندا نہیں، شیطان کی سنتا ہے لیکن ہماری، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے بھی بڑے مجرم ہیں، اپنے آپ کو شیطان سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ شیطان دی اللہ سنی یا نہیں سنی؟ اچھا کی تسبیح میں نمازاں پڑھ ساں، اچھے کم کر ساں، روزے رکھ ساں، اللہ لمبی عمر دے، حج کر ساں، نہیں، میں تیرے بندوں کے راستوں پہ بیٹھوں گا اور تیرے نام کی قسم ہے، والا اذلینہم والا آمرنہم والا یبتکن آذان الانعام، وہ میرے نام پہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، جانوروں کو چھوڑ دیں گے، میرا حکم مانیں گے، تیرا حکم چھوڑ دیں گے، میں ان کے راستوں پہ بیٹھاؤں گا، اور ان ایمانہم وان شمائلہم، میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے اگلی طرف سے آؤں گا، ان کی پچھلی طرف، انہیں گمراہ کروں گا، کس کو؟ تیرے بندوں کو۔ تو اللہ نے مہلت دیتی ہے نہیں دیتی؟ اللہ کے اگر تو اے بھی کوڑے دوڑا لے، زور لا لے، لیکن میں بھی رب ہو کے میں قسم کھا رہا کہ جڑے میرے بندے انہاں دے تے الا عباد مخلصین، جنہ میری خالص توحید دا جام پی لیا تو انہاں دا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ ایک دفعہ توحید کا اقرار کریں گے، ہم ان کی ساری زندگی کے گناہوں پہ پانی پھیر دیں گے، پھر تو کیا کرے گا؟ وہ 70 سال کے بعد بھی ایک دفعہ اس میری توحید کا اقرار کریں گے، وہ اقرار بعد میں کریں گے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں پہلے سارے ان کے زندگی کے گناہوں کو، توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ یہ زندگی میں آ جائے تو زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے پیغمبر کی زندگی میں بھی بالفرض والمحال آ جائے تو اس کی زندگی کے اعمال بھی برباد کر دیتا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، میرا پیغمبر اگر دنیا اور جہان کی کامیابی چاہتا ہے کبھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، اگر بنائے تو زندگی کے سارے عملوں پہ ایک لمحے میں پانی پھیر دوں گا۔ یہ پیغمبر کو آدن بھائی آکھاں تیوں ہے تے سناواں نون، اللہ فرمایا یہ میرا پیغمبر کہ جو جس زمین پہ قدم لگائے ہم اس کے قدموں کی قسمیں قرآن کی آیات بنا کے نازل کرتے ہیں، وہ پیغمبر ہے جو آسمان کی طرف صرف چہرہ اٹھائے، ہم پھر انتظار نہیں کرتے نماز ختم ہونے کا، ہم نماز کے اندر ہی حکم دیتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، میرے پیغمبر جدھر تیری مرضی آئے ادھر تو منہ پھیر لے۔ وہ پیغمبر جو انگلی کا اشارہ کرے اللہ چاند 2 ٹکڑے کر دے، وہ اتنا جلیل القدر پیغمبر، اور وہ اس کی زندگی میں اگر یہ آ جائے، آ سکتا نہیں، آیا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں، لیکن اگر آ جائے اس کی زندگی کا کوئی عمل بھی بچتا، تو میری اور آپ کی زندگی میں اگر آ جائے، اللہ نہ کرے
زندگی کا کوئی عمل بچتا نہیں، اور اسی کو بار بار دہرایا۔ اچھا، یہ پھر بات آگے چلی گئی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ قل اتنبئون اللہ، وہ کہندے ہیں جی اسی انہاں دی تعظیم کرنے ہیں، اسی شرک تے نہ کرتے۔ اس میں شرک کون آتا؟ یہ کتھا کلمے دا ترجمہ جی جڑا یہ کرتے ہیں بھائی اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، ہر وقت سننے والا تے جواب دینے والا کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ الہ دا مطلب ہے معبود، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اسی تو کونا انہاں دی عبادت کرتے۔ یہودی آئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا باقی باتیں جو یہودیوں کی خباثتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ تو ہمارے اندر ہیں، لیکن ایک قرآن نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ تو ہم انہیں رب، الہ اور معبود نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدہ آج دا تا اپنے آپ نو سنی سدانا والا پیراں نو سجدہ بھی کردا، قبراں تے سجدہ بھی کردا۔ میں خود ویکھ کے آیا، میں کسی دی گل نہ مندا، میں علی اجویری دے دربار تو خود ویکھ کے آیا، ٹھیک ہے؟ لوگ سجدہ کر رہے لیکن پھر بھی آدھیں جی اسی کر دے، اسی عبادت کتے کرنے ہیں جی، اسی انہاں نو اللہ دا نیک بندہ تے ولی سمجھنے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہو کہ نہیں کرتے ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم انہیں رب نہیں سمجھتے، یہ قرآن نے ہمارے اوپر الزام لگایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے پیروں اور علماء کے حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے؟ پیروں کی حلال کردہ چیز، تورات زبور انجیل کی نہیں۔ اگر ایک چیز حلال ہے اور پیر صاحب کہہ دیں یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، مولوی فتویٰ دے دے یہ حرام ہے تو حرام ہے، وہ جائز ہے تو پھر بھی ناجائز ہے۔ یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں۔ فرمایا یہی ہے انہیں رب بنانا، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار پیغمبر کے پاس بھی نہیں، امتی کے پاس کہاں گیا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ میں نے شہد کو حلال کر دیا ہے، آپ نے اسے کیوں حرام کیا ہے؟ سورہ تحریم۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کہلوائے اور پھر قرآن کی آیات نازل کر کے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ پیغمبر کے ذمے کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اس وحی کے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں چلنا۔ تو پیغمبر بھی وحی سے آگے امتی کیسے چل سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، خبردار ایمان والو ڈر جاؤ ہر معاملے میں، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے ایڈوانس نہیں جانا، آگے نہیں جانا۔ وہ کیا ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے باؤنڈری لگا دی ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے ذمے ہے اتبع، آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اچھا، اللہ فرمایا کل، میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے نا، اتنبئون اللہ، اللہ کہندے ہن تسی سانو سبق پڑھا سو یا اسی سوان پڑھائی ہے؟ یہ مسئلے آپ ہمیں بتلائیں گے یا ہم بتلائیں؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ، دلوں کو جاننے والا، دلوں کو بنانے والا، دلوں کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہندے ہیں تسی ہن سان دس رہے ہو۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، آج انسان ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے
ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے پھر کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتے ہو کہ وہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی. جب کچھ نہیں تھا تو اس نے وجود بخشا، تو جب وجود آ گیا ہے یہ وجود ختم ہوگا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ بنا دیا. اب جب سب کچھ ہوگا اور پھر کچھ نہیں رہے گا تو صرف اس کی ذات رہے گی، ہمیشہ اسی کی ذات رہنی ہے. اور پھر فرمایا بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. اللہ کو کون بتلائے اور کون سمجھائے، وہ تو ساری کائنات کا علم رکھنے والا ہے. ایک انسان چھوٹا سا کیا چیز ہے، اس کا دل اور دماغ کیا چیز ہے، وہ تو آسمانوں اور زمین کا سارا علم رکھتا ہے. سبحانہ، وہ پاک کس سے؟ شریکوں سے، کمزوریوں سے، لاچاریوں سے، بیماریوں سے، اولاد سے، شریکوں سے، کھانے سے، پینے سے، حاجتوں سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحانہ، وہ پاک ہے تمام قسم کی کمزوریوں سے، شریکوں سے. وتعالی، ساری کائنات نیچے نیچے ہے اور وہ سب سے اعلیٰ ہے. اما یشرکون، جن کو وہ اس کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہیں. اور یہ رب تعالیٰ نے اچھا قرآن کو انہوں نے دو مطالبے کیے. قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر نازل فرمایا اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا. یہ جو قرآن آیا یہ پورے کا پورا آیا اور یہ کائنات کی واحد کتاب ہے جو اپنے نازل ہونے سے لے کر قیامت کی صبح تک اسی ایک حالت میں رہے گی. اور یہ صرف اسی کا اعزاز ہے، لا ریب فیہ. اس کے پہلے صفحے پہ، اس کے ماتھے پہ اللہ نے لکھا، دیکھنا یہ کوئی کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہر دنیا کی کتاب میں شک ہے، شبہ ہے، اس کے تبدیل ہونے کا امکان ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا وہ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں. کیوں؟ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ کیوں اس قرآن کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر آنے والے مسئلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یا اس کو لے جا، کوئی دوسرا قرآن لے آ، یا پھر دوسرا نہیں لا سکتا، اس کے کچھ مسئلوں کو آگے پیچھے کر دیں. تو اپنے چچا کو کیا حضور نے فرمایا تھا؟ تین باتیں انہوں نے کہیں. یا بندہ کوئی نئی پارٹی نئی تنظیم بناتا ہے، یا تو حکومت کا مطالبہ ہوتا ہے اس کا کہ میں اس تنظیم کو چلاؤں گا، یہ پورے علاقے پہ کنٹرول کر لے گی اور مجھے حکومت مل جائے گی. سیاسی اسی لیے کرتے ہیں. نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت آئے گا. نمبر تین ہے کہ جب میں کسی پارٹی کا بڑا سربراہ بن جاؤں گا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، بڑی جگہ سے رشتے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی جس عورت کو کہیں گے ہم اس کا رشتہ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. جتنے پیسوں کا مطالبہ کریں سونے چاندی کا وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور بلا شرکت غیر انہیں پورے ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن کیا کریں؟ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. اے پتری جی تھوڑا جا ویچے سے لچک پو، اے تھوڑا جا مسئلہ بہوں ٹائٹ رکھے نے کمن. یہ بندے سارے نس ویسوں، یہ مسجد ورخالی ہو ویسی. ہمیں بھی فون آتے ہیں، اے جی تو بہوں کمیں منڈ کے رکھے. یہ تو نمازی سارے نس ویسوں. میں کہتا اساں کوئی اگو الیکشن کو لونا بھائی ہار ویساں، اساں ووٹاں تو کو نہیں لینیاں.
کہ یار ملتا جلتا یا رکھو کو بہت کم ہے تو سب یہ اس وقت بھی کہتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے جی چاچا جی کل ہے تو کٹ کر دینے۔ فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں، دوسرے پہ چاند رکھیں، یعنی پوری کائنات میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں اور کہیں اس مسئلے میں تبدیلی یا تھوڑی سی لائیں، مسئلے میں تبدیلی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے قرآن اور اس کی کتاب کے خلاف کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ قرآن بنانے کی طاقت تو دوسرا رکھتے نہیں، ہم تو قرآن کے معنی میں تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کریں گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسئلہ پتہ ہونے کے باوجود اس میں ڈنڈی مارتا ہے کسی کی رعایت کرنے کے لیے تو الجم یوم القیامت لجام النار، اسے جہنم کی آگ کا لگام بنا کے اس کے منہ میں، اس مولوی کے منہ میں چڑھایا جائے گا، اور اسے سب سے پہلے جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ وہ پٹھے والی جلائی کر دیں تو جڑا پہلا مٹیریل سڑتے جہنم اسی ان علماء سے جنہوں نے مسئلے میں تبدیلی کی چندہ لینے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، مسجد بچانے کے لیے، کسی کی دھڑے بازی کرتے ہوئے مسئلے میں تبدیلی کی۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ان کتمان حق کرنے والے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو واضح ہم نے آیات نازل کر دیں جو اس میں کتمان حق کرے، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا، ایک ہی صورت ہے، الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، اصلاح کر لیں اپنی، بچ جائیں، اس کی وضاحت پیش کر دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جس طرح سر عام اس کی قرآن کی مخالفت کی تھی، اسی طرح سر عام اس کا رجوع بھی کریں۔ مولوی سر عام تقریر اور کر کے تو پھر بعد کمرے بیک آتے ہیں جی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، نہیں، اسی طرح پھر مجمع عام میں اس کی اصلاح بھی کریں، اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اس کی وضاحت بھی پیش کریں گے۔ الا الذین تابوا، صرف توبہ قابل قبول نہیں کہ مسلح پہ بیٹھ کے توبہ کرے، عام مجرم جرم کرے اس کی توبہ مسلح پہ کرے گا، قبول ہو جائے گی، لیکن مولوی حق چھپانے والا اگر مسئلے میں گڑبڑ کرے گا تو اس کی وضاحت بھی برسرے عام کرے گا اور پھر اپنی اصلاح بھی کرے گا کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بڑیاں سخت شرطاں اللہ لائیاں کہ ایسا جرم ہے کہ یہ صرف توبہ نال معاف نہیں ہوندا، بلکہ اس واسطے وضاحت ضروری ہے، اور اسی طرح مجمع وضاحت ضروری ہے، اور آئندہ واسطے نہ کرنے دا عزم بالجزم ضروری ہے، اصلاح اپنی ضروری ہے، اور دوسرے دی اصلاح بھی ضروری ہے کہ جنہوں نے مسئلہ دسیا انہوں نے واپس دسے جی کہ مسئلہ غلط ہے، مسئلہ صحیح درست اس طرح، غلطی ہو سکتی ہے انسان کو، اگر وہ وضاحت کر دے وے تو اللہ کہندے نے اسی معاف کر دے سن، اس تو علاوہ اساں معاف نہیں کرنا۔ اور اس حرام نو اللہ نے الگ نال ذکر کیتا، 4 حرام اللہ نے ذکر کیتے، وہ حرام جلی ہے، یہ حرام خفی ہے، کیونکہ مولوی تعویل کر کے اس نو حرام نہیں سمجھتے اور عوام نو پتہ نہیں لگتا، تو اللہ اس نو الگ ذکر کیتا، اللہ اس نو الگ ذکر کیتا کہ اس حرام دے کھان دی اجازت نہیں۔ خنزیر کھادا جا سکتا لیکن قرآن دی آیات نو تبدیل کر کے پیسے نہیں لے جا سکتے۔ اگر بھوکے مر رہے ہو تو کتے دا گوشت کھا لو، لیکن اللہ دی آیات نو بیچنے دی اجازت نہیں۔ اللہ کہا او میں معاف کر دے سی، لیکن قرآن یہ غداری ہے، یہ جرم نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ جرم نہیں، یہ غداری ہے، اور غدار کی سزائے موت ہوتی ہے، اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، اور وہ کیا کرتے تھے، وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدًا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، سورہ مدثر چلا کے فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگتے ہیں، اور گدھا بھی عام نہیں، فرت من کسورہ، جو شیر کے خوف سے بھاگے، پھر سو زمیندارن پتہ بکھوتا کہیں نستا، تو پھر اس کی حالت کی ہوتی ہے کہ منہ جو نال آواز بھی کٹتا ہوں تو اور بھی کہیں جائیو آواز کٹتا ہوں۔ تو یہ قرآن کے خلاف جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کے حق میں بات سنتے ہیں، وہ آیات جس میں شرک سے منع کیا گیا ہے، تو پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں جی یہ نبیاں دے بھی گستاخ نے جی، یہ ولیاں دے بھی گستاخ نے، یہ کسی مندے نہیں جی، یہ فلان تھے، پھر وہ باتیں نہیں۔ اللہ کی آیات ان کو تبدیل کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔